ہونا، جلالی ہونا، رائے بھی تو جلالی پیش کی۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد قرآن اترا، جبرائیل امین آئے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ رب العالمین نے فرمایا عمر کی رائے کے مطابق کہ محبوب ہم آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا کہ مشرکین مکہ کے سر قلم کر دینے چاہیے تھے، آپ کو عمر کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، یہ اگلا مقام عرض کر رہا ہوں۔ ایک یہودی اور ایک ظاہری مسلمان آیا، فاروق کے پاس پہنچتے ہیں۔ فاروق اعظم یہ معاملہ پیش آ گیا، مسلمان نے کہا کہ عمر یہ میرا حق تھا، یہ اس کے حق میں چلا گیا۔ ساری بات عمر نے سنی، سننے کے بعد یہودی سے فاروق اعظم نے کہا کہ تو بھی بولنا، تجھے بھی بولنے کا حق ہے نا۔ اس نے کہا عمر میں کیا بولوں، میرے پاس تو بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرا جو معاملہ تھا میں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے گیا، اللہ کے رسول نے میرے سے گواہ طلب کیے، جب میرے گواہ آ گئے، ثبوت مل گیا، تو محبوب نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ کس کے حق میں؟ یہودی کے حق میں۔ توجہ کرنا، کس کے حق میں؟ یہودی کے حق میں اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا۔ پھر ہم دونوں بھاگتے ہوئے ابو بکر کے دروازے پہ پہنچے۔ ابو بکر نے بھی کہا جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے وہی ابو بکر کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد یہ مجھے کہنے لگا کہ ہم عمر کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ میں قبول کروں گا۔ اتنی بات کرنی تھی، فاروق اعظم نے تلوار نکال لی۔ تلوار نکالتے ہوئے فاروق اعظم نے کہا اس کا فیصلہ تو اب میں کروں گا۔ فاروق اعظم نے تلوار لیتے ہوئے، جو ظاہری مسلمان تھا اندر سے وہ منافق تھا، ظاہری مسلمان تھا، اسلام کے دونوں ہی دشمن ہیں، یہودی بھی اسلام کا دشمن ہے اور منافق بھی اسلام کا دشمن ہے۔ یہودی سمجھتے ہیں کون ہے؟ یہودی وہ ہیں جس نے کلمے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، اور منافق بھی سمجھتے ہیں، منافق وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی داڑھیاں رکھ کر اوپر جناب محراب بنا کر کے ماتھے پہ اور پگڑیاں بڑی بڑی باندھ کر کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، جناب میں مومن ہوں۔ ہے یہ بدبخت اعلان مومن کا کرتا ہے، اس کے دل میں فاروق کا بغض ہے۔ یہ اعلان مسلمانیت کا کرتا ہے، اس بدبخت کے دل میں عائشہ صدیقہ کا بغض ہے۔ فاروق اعظم نے تلوار لی، تلوار لیتے ہوئے فاروق اعظم نے اس کا سر قلم کر دیا۔ مدینہ میں کوہرام مچ گیا کہ یہ کیا ہوا، فاروق اعظم نے اپنا مسلمان شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ سارا مدینہ جمع ہوا، اللہ کے رسول نے عمر فاروق کو بلایا، میرے عمر کو بلاؤ۔ ابھی عمر آئے نہیں تھے تو جبرائیل امین پہلے نازل ہوئے۔ توجہ کرنا، ادھر سے عمر آئے، ادھر سے جبرائیل آئے، قرآن لے کر کے آئے کہ محبوبم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ محبوبم اس میں فاروق بالکل سچا ہے، تیرا فاروق ٹھیک ہے، وہ منافق تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ ظاہراً مسلمان کہلواتا تھا، اندر اس کے مسلمانوں کا بغض تھا، تو فاروق نے ٹھیک کیا۔ آگے گواہ بھی نہیں تھے فاروق اعظم کے پاس۔ مدینہ کا بہت بڑا منافق جس نے سیدہ عائشہ پہ تہمت لگائی، الزام تراشی کی، جس نے محبوب کو لمحہ لمحہ تکلیفیں دی ہیں، ابی بن کعب مرنے کے قریب پہنچا تو کہنے لگا کہ بیٹا، اس کا بیٹا مسلمان تھا، کہنے لگا بیٹا جا کر
جب میں مر جاؤں تو جا کر اللہ کے رسول سے کہنا مجھے کفن میں بھی اپنا کرتا دیں گے اور مجھے جنازہ بھی میرا محبوب پڑھائیں گے۔ اس نے کہا کہ ابا ٹھیک ہے تو میرا باپ تو ضرور ہے، لیکن جس ساری زندگی تو نے محبوب کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آج کس منہ سے محبوب سے کرتا مانگتا ہے؟ کہنے لگا کہ بیٹا جا، میری دشمنی پر محمد کی رحمت غالب ہے، جا کر پیغام تو دے دے۔ جب یہ بیٹا آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے پیغام دیتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا او میرے جانثار صحابی، اگر تیرے بیٹے کی، تیرے باپ کی مغفرت میرے کرتے اور میرے جنازے پڑھانے سے ہوتی ہے تو میں دیر نہیں کرتا، چلتا ہوں۔ ابھی ادھر سے محبوب نکلتے ہیں، صحابہ کرام نے دیکھا کہ آج ابی بن کعب کا جنازہ محبوب پڑھانے کے لیے نکلا ہے۔ فاروق اعظم قریب آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، میرا حق تو نہیں ہے کہ میں آپ کو منع کروں، لیکن میں اتنی بھی غیرت رکھتا ہوں کہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے میری اماں عائشہ صدیقہ پر بہتان باندھا تھا، اس نے ساری اس کی کمی کوتاہیاں معاف کر دی جائیں، لیکن وہ سیدہ عائشہ پر جو تہمت لگائی تھی وہ تو معاف کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ابھی یہ بات کی تو محبوب نے فرمایا عمر ٹھیک ہے سارے واقعے مجھے یاد ہیں، لیکن میں محمد رحمت بھی تو ہوں، رحمت للعالمین بھی تو ہوں، کوئی بات نہیں ہے جنازہ پڑھانے میں۔ محبوبم تھوڑی دیر گزری، جبرائیل امین آئے قرآن لے کر کے، اللہ کے رسول وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ محبوبم آئندہ کسی منافق کا جنازہ پڑھانے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ پھر رحمت کا تقاضا تھا کہ اگر جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے تو نہ ہو، کبھی میں منافق کی قبر کے قریب گزروں تو میری رحمت کا تقاضا ہے، میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا چلا جاؤں۔ رب العالمین نے ایڈوانس پہلے ہی حکم کر دیا بلا تقم علی قبری۔ میرے محبوب اگر فرش پہ عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ عائشہ کے دشمن کا جنازہ پڑھائیں، تو عرش پر مجھ عمر کے رب کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی کہ آپ کسی ایسے منافق کی قبر کے قریب بھی جائیں۔ یہ قرآن نازل ہوا، یہ کئی مقامات میرے دوستو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اترے ہیں۔ کون فاروق اعظم؟ جس فاروق اعظم کے بارے میں شاعر لکھتا ہے، بہت عمدہ شاعر ہیں، شاعر نے لکھا ہے، شعر لکھے متاع عام نہیں ہے، متاع عام نہیں ہے خسرو و درویشی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں یہ ہنر پیدا۔ یہ وہی فاروق ہے میرے دوستو، جب بیت المقدس کے لیے جانے لگا سواری پہ سوار ہوتا ہے، غلام نے کہا آقا ایک اور سواری بھی تو لے لیں۔ فاروق اعظم نے کہا کہ بیت المال سے 2 سواریوں کا انتظام نہیں کرنا، کیونکہ یہ پیسہ عمر کا نہیں ہے، مسلمانوں کا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ ایک ہی سواری پہ نکلیں گے۔ چلتے چلتے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، راستے کا معمول تھا، فاروق اعظم نے کہا کہ جب میری باری آئے گی تو میں سواری کی مہار پکڑ کے پیدل چلوں گا، تو نے اوپر سواری کرنی ہے، پھر تو نیچے آنا، میں اوپر سوار ہوں گا۔ چلتے چلتے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو وہ اسلم نامی غلام جلدی سے نیچے اترا، کہنے لگا امیر المومنین آپ کا حکم سر آنکھوں پہ میں نے مانا، لیکن اب بیت المقدس سامنے ہیں، کفار جمع ہیں، کفار کے سردار بھی جمع ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرا امیر نیچے پیدل چلے اور میں اوپر سوار ہوں۔ فاروق اعظم نے کہا اسلم
مجھے دنیا کی کوئی غرض و غایت نہیں، کوئی کیا کہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں امیر مسلمانوں کا ہوں تو امیر کا مطلب میں خادم ہوں، امیر کا مطلب میں غلام ہوں مسلمانوں کا، اب میری باری ہے تو میں پیدل چلوں گا۔ فاروق اعظم نے یوں مہار پکڑی ہوئی ہے، میرے دوستو اسلم نامی غلام کہتا ہے جب میں نے یوں نیچے نگاہیں کی تو دیکھتا ہوں کہ فاروق کے ایک ہاتھ میں مہار ہے، دوسرے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا ہے۔ اسلم نامی غلام کہتا ہے کہ میری چیخ نکل گئی، چلتے چلتے بیت المقدس کے قریب سامنے پہنچے تو کفار مکہ اس وقت کے جو کفار تھے انہوں نے جب دیکھا، دیکھنے کے بعد پوچھا کہ غلام کون ہے اور امیر کون ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ امیر وہ ہے جو مہار پکڑے ہوئے آ رہا ہے۔ سب نے دیکھا کہ ایک ہاتھ میں مہار ہے، دوسرے ہاتھ میں اس کے جوتا ٹوٹا ہوا ہے، تو سب نے اسی وقت بیت المقدس کی چابیاں سپرد کی کہ اس کے ساتھ ہم لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتے تھے میرے دوستو امیر، یہ ہوتے تھے اسلامی حکمران۔ لیکن آج اگر موٹر وے پر ایک عورت کی عزت لوٹی جائے تو ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں کو شرم آنی چاہیے، رات کے ٹائم ہو یا دن کا ٹائم ہو۔ ہم مذمت کرتے ہیں اس واقعہ کی کہ ٹھیک ہے اس نے غلط کیا، نہیں معلوم وہ کس مجبوری سے نکلی تھی، آپ الٹا اس پر سوال اٹھاتے ہیں۔ میں بھی سوال اٹھاتا ہوں کہ نہیں نکلنا چاہیے تھا، لیکن بات سوال اٹھانے تک نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچانا یہ ریاست کا کام ہے، سوال اٹھانا نہیں ہے۔ تو بہرحال شاعر کہتا ہے متاع عام نہیں ہے خسرو و درویشی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں یہ ہنر پیدا، جلال کا پیکر بنا، جلال کا پیکر بنا، قبا کا ہر پیوند، عمر کے بعد ہوا ہے کہاں عمر پیدا، عمر کے بعد کب کہاں ہے عمر پیدا، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، احسان میں ایمان میں ایقان میں یکتا عمر، ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں، ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں، تو یہ سلسلہ نبوت کا، تو یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و شام سے، ابر کرم بن کے اٹھا ایران پر برسا عمر، آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی بھی ایک طرف مولا عمر۔ دعا ہے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسا